علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجود سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے بھی علاج معالجے کے لیے تعویذ پہنا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ آج کل جہاں پر لوگوں کو دنیاوی مسائل کا سامنا ہے، مالی مسائل کا سامنا ہے، وہاں پر انسان کو جسمانی مسائل کا بھی سامنا ہے، روحانی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ انسان اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر طرف جادو، جنات، نظر بد، حسد، بیماری، آزمائش اور نحوست، ہر ایک بندہ ان چیزوں کے اندر گرفتار ہے۔ پھر وہ اپنے اس کو ذہنی طور پر، اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ کرنے کے لیے جہاں پر ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، وہاں پر روحانی معالجین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جو روحانی معالجین ہوتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، یا اس کے علاوہ جعلی عامل بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا کے جہاں پر لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، وہاں پر ان کے ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے بھی علاج معالجے کے حوالے سے اپنے گلے کے اندر تعویذ لٹکایا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو ہوا ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، رب العالمین نے سیدنا جبرائیل کی ڈیوٹی لگا دی، اور سیدنا جبرائیل نے کئی دن آ کے مسلسل اللہ کے نبی کو دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نبی کے اوپر پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو ہر ایک آیت کا پتہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے علاج معالجے کے لیے کسی بھی ایک آیت کو لکھ کے اپنے گلے میں نہیں ڈالا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگ بھی آتے ہیں آپ سے دم کروانے کے لیے۔ اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو، سیدنا حسن و حسین کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان کو دم کرتے، وَأُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ هَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ کبھی بھی اللہ کے نبی نے اس دعا کو یا قرآن مجید کی کسی آیت کو لکھ کے سیدنا حسن و حسین کے گلے کے اندر تعویذ بنا کے نہیں لٹکایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے، بھائی ہم تو قرآن مجید کی آیت سے ہی تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ اگر وہ آپ کو تعویذ لکھ کے دیتی ہیں اور پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو لے جائیں، اپنے سر سے اس کو وار کے نیچے رکھنا، اس کے اوپر 7 جوتے لگا کے اس کو کیا نام ہے چولہے کے اندر آپ نے اس کو پھینک دینا، جلا دینا۔ آپ پہلی تو بات مجھے یہ بتائیں، اگر اس تعویذ کے اندر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، کیا قرآن مجید کو جوتے مارنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو پھر اس تعویذ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر 2، وہ آپ کو دھونی وغیرہ دیتے ہیں کہ آپ نے جی اس کو جلا کے دھونی لینی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس تعویذ کے اندر، اس دھونی کے اندر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، کیا قرآن مجید کو جلا کے اس کی دھونی لینا جائز ہے؟ نمبر 3، وہ تعویذ دیتے ہیں، اس کو آپ جی لے جائیں گھر کے اندر کسی چارپائی کے نیچے، صندوق کے نیچے، یا بیڈ کے کسی ایک پائے کے نیچے آپ نے اس تعویذ کو رکھ دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس تعویذ کے اندر اگر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، کیا قرآن مجید کو بیڈ کے پائے کے نیچے، چارپائی کے کسی صندوق کے پائے کے نیچے رکھنا جائز ہے؟ کہ اگر اس کے اندر قرآن مجید ہے تو کیا یہ قرآن مجید کی توہین نہیں ہے؟ پھر آپ کو تعویذ لکھ دیتے کہ زمین میں، صحرا میں، کسی بھی گندی جگہ کے اندر آپ نے اس تعویذ کو دفن کر دینا ہے۔ اگر اس تعویذ کے اندر قرآن مجید ہے تو کیا قرآن مجید کو زمین کے اندر دفن کرنا جائز ہے؟ پھر آپ کو تعویذ لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے اس تعویذ کو پہننا ہے۔ پہننے کے بعد واش روم میں آپ جاتے نہیں کہ قرآن مجید، اگر اس تعویذ کے اندر قرآن مجید ہے تو کیا اس قرآن مجید کو واش روم میں لے کر جانا جائز ہے؟ بھائی یہ سراسر شرک ہے، کفر ہے۔ آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اس تعویذ کو کھول کے دیکھیں اور اس کو پڑھیں، آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آئے گا، اس تعویذ کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور جس سے آپ تعویذ لے رہے ہیں اس سے کہے کہ بھائی اس تعویذ کا آپ مجھے ترجمہ کر کے دکھائیں۔ نہ دینے والے کو پتہ، نہ لینے والے کو پتہ ہے۔ بھائی چند دن کی شفا کے لیے، چند دن کے سکون اور آرام کے لیے، جو آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہے، جو جنت والی زندگی ہے، جو نعمتوں والی زندگی ہے، اس کو تباہ و برباد مت کریں۔ چند دن کا دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، اذیت، اس کو برداشت کر لیں، لیکن جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ وہ جہنم، اس جہنم کا 1 منٹ کا ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے چند منٹ کے سکون کے لیے ان جیلی عاملوں کے پاس جا کے اپنے ایمان کو ضائع مت کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو تعویذ دے دیتی ہیں اور پھر پابندیاں پہ لگا دیتی ہیں کہ آپ نے تعویذ لے لینا ہے، آپ نے اس کو، آپ نے کیا نام ہے، تھوم نہیں کھانا، ادرک نہیں کھانا، گنڈا نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ بھائی ان سے آپ سوال کریں کہ کیا قرآن مجید کو پیاز، ادرک، لہسن یا بڑا گوشت خراب کر سکتا ہے؟ جس تعویذ کے اثر کو پیاز، ادرک خراب کر دے تو بھائی اس نے ہماری کیا ہمیں کیا شفا دینی ہے؟ ہمیں کیا سکون، آرام اور کیا نام ہے ہماری تکلیف کو اس نے دور کرنا ہے؟
پھر آپ کو وہ کہتے ہیں جی آپ نے تویز پہن لینا ہے، کسی سودک والے گھر نہیں جانا، کسی ہٹک والے گھر نہیں جانا. تو بھائی ان سے آپ سوال کریں کیا سودک والا گھر، ہٹک والا گھر، کہ اس کے اندر قرآن مجید نہیں ہے؟ اگر آپ کا یہ دیا ہوا جس کے اندر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ قرآنی تعویذ لکھ کے دیا ہے، اس کے گھر میں جانے سے کہ قرآن مجید خراب ہو جائے گا؟ بھائی اگر سودک ہٹک والے گھر آپ نہیں جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر نفرت، کدورت، حسد، بغض پیدا ہوتا ہے. اگر گھر میں فوتگی ہو رہی تو آپ جا نہیں رہے ہوتے. کہتے جی آپ آج اگر آپ ہماری فوتگی میں نہیں آئے تو ہم نے بھی آپ کی فوتگی میں نہیں آنا. تو بھائی ایسے جعلی عملوں سے بچیں، یہ آپ کو شکنجوں میں جکڑتے ہیں، ایسی آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں جن کو آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. ہفتے بعد آپ آتے ہیں کہتے ہیں جی پیر صاحب میں ٹھیک نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں آپ ضرور آپ نے تھوم کھایا ہوگا، اپنے ادرک کھایا ہوگا، اپنے بڑا گوشت کھایا ہوگا، آپ سودک والے گھر گئے ہوں، آپ ہٹک والے گھر گئے ہوں گے، لہٰذا آپ کو نیا تویز دینا پڑے گا. لہٰذا جب آپ نیا تویز لیں گے وہ آپ سے نئے ہدیے کا مطالبہ کرے گا، بکرے چھترے کٹے کا مطالبہ کرے گا. تو بھائیا ایسے ظالموں سے، سرکشوں سے، دجالی لوگوں سے آپ بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جادو رہا ہے، سیدنا جبرائیل آپ کو دم کرتے رہے، لیکن جس وقت رب العالمین نے آپ کو بتا دیا کہ آپ معوذتین پڑھیں، قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے صبح شام اپنے آپ کو دم کرے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو پڑھا، اپنے آپ کو دم کیا، اللہ کے نبی ٹھیک ہو گئے. بھائی آج کل لوگوں نے جادو جنات کو ہوا بنا کے ہمارے اوپر سوار کر دیا. بھائیو یہ کچھ بھی نہیں ہے. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. یہ دکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا الصَّنْعُ كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. یہ جادوگر ہے، جس طرف سے بھی مرضی آپ پہ حملہ کرے، اٹیک کرے، آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ کامیاب نہیں ہوگا. آپ نماز کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں کفر شرک سے بچا کے رکھے. اللہ اگر ہم پر کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اذیت آ جائے، ہمیں برداشت کرنے کی اللہ توفیق دے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی علاج معالجے کے ہمیں طریقے بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، مسنون اذکار بتائے ہیں، ان کے ذریعے رب العالمین ہمیں اپنا علاج معالجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.